العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به سوءا قذف في قلبه بغض الحسين، قذف في قلبه بغض الحسين وزيارته. معزز ناظرین محترم، آج میں ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے سرزمین عراق، وہ سرزمین جس سرزمین کو نواسۂ رسول نے اپنا مسکن قرار دیا، وہ صحرا کے جو کبھی اجڑا ہوا تھا، کبھی بیابان تھا، جس کا نام کرب و بلا ہے، آج اسی سرزمین سے آپ کے خدمت میں، آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، خصوصاً اس راستے سے کہ جہاں سے زائر امام حسین علیہ السلام کعبۃ الاحرار، سیدہ شباب اہل الجنہ، مصباح الہدی، سفینۃ النجات، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہیں۔ یہ خوش قسمت قافلہ، یہ خوش قسمت افراد اپنے بلند رتبے کے ساتھ، اپنے بلند مرتبے کے ساتھ بارگاہ حسینی میں اپنی پیشانی کو ٹیکنے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے سجدہ شکر کرنے کے لیے، اور مظلوم کربلا کی قبر اطہر پر اپنا سلام عرض کرنے کے لیے رواں دواں ہیں، اور وہ جا رہے ہیں۔ یہ تنہا نہیں ہیں، ان کے ساتھ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، اللہ کی معزز اور معصوم مخلوق فرشتوں کا ہجوم بھی ہے، اور میرا یہ دل کہتا ہے، اور اکثر علماء نے بھی یہی کہا ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو، اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ہو، جو مومنین کو محبوب ہو، اسے عام انسان تو انجام دیں،
اور وقت کا امام انجام نہ دے۔ دل یہ کہتا ہے کہ اسی مجمع میں، اسی ہجوم میں ہمارے وقت کا امام بھی اپنے جد کی زیارت کے لیے ضرور آتا ہوگا، اور امام وقت، امام زمانہ کی نظریں ان ظاہرین کے چہرے پہ ضرور پڑتی ہوں گی۔ ہاں، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ناظرین محترم، جب بات امام زمانہ علیہ السلام کی آ گئی ہے تو ایک بات ضرور کہوں گا، میرا مولا اگر ہم سے کچھ طلب کرتا ہے تو ہم سے یہی کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں، میرے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیا کرو۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہ امام تقریباً 1000 سال سے اپنے جد کی مصیبت پر ہر آن آنسو بہا رہا ہے، اور وہ کہ جو مخالف امام حسین علیہ السلام ہیں، مخالف مشن امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ اپنی ناجائز کوشش و کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امام پر کتنا گراں گزرتا ہوگا کہ جو اس دنیا میں موجود تو ہے لیکن اپنے چاہنے والوں سے منقطع ہے۔ امام زمانہ ہم سے کہیں زیادہ ہمارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام ہماری غربت کو دیکھ رہا ہے، ہماری مظلومیت کو دیکھ رہا ہے، ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس پریشانیوں میں، اس غربت میں ہمارا امام ہماری مدد تو کرتا ہے، لیکن غیبت کی حالت میں ہم سے پوشیدہ ہو کر کرتا ہے۔ وہ امام کتنا بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا کہ جلد سے جلد ظہور ہو اور ان چاہنے والوں کے درمیان میں آئے، اور آ کر جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا ہدف اولی ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کرے۔ اس کا مقصد، اس کا ہدف اولی ہے دین کا بول بالا ہو، پرچم حق بلند ہو، اور پرچم کفر و نفاق سرنگو ہو۔ اور ہم سب شیعان حیدر کرار سرزمین کربلا کی طرف جو متوجہ ہیں، وہ اسی عزم کے ساتھ متوجہ ہیں۔ مولا امام زمانہ ہماری آوازیں، ہماری نفس، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک خدمت، ہمارا ایک ایک عمل آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مولا، یہ اربعین پر پیدل چلنا، امام حسین کی خدمت میں جانا، یہ مقدمہ ہے آپ کے ظہور کے لیے۔ اے میرے آقا، اے سید و سردار، ہم تو دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم آپ کے ظہور سے میں تعجیل فرمائے، تاکہ ہم آپ کے نور منور سے مشرف ہو سکیں، اور یہ کائنات ایک مرتبہ پھر کفر و نفاق سے خالی ہو سکے۔ اس کائنات میں ایک مرتبہ پھر حق کا بول بالا ہو، اور دشمن اس کائنات سے جہالت و بربریت و ظلم و جبروت و طاغوتیت ختم ہو جائے۔ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا یہ نمائندہ، جسے ہم امام زمانہ کہتے ہیں، امام حجت کہتے ہیں، یہ ظہور کرے گا تو اس کے ظہور کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بقا کے لیے ہوگا، انسانیت کی عوج کے لیے ہوگا، انسانیت کے کمال کے لیے ہوگا۔ جو انسانیت ابھی تک اپنے اس کمال تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ جس کمال تک اس انسانیت کو پہنچنا چاہیے تھا، اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسے یہ طاقت دی ہے، اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اکمل ترین مخلوق بن سکے۔ خدا کی اسے عقل عطا کیا ہے،
تاکہ اس کے ذریعے سے کامل ترین مخلوق اللہ نے اسے کامل بنایا ہے اور اسے عقل دی ہے، تاکہ اپنی اسی عقل کے ذریعے سے انسان ترقی کرے اس دنیا میں، تمام لذتوں سے جو اللہ نے اسی کائنات میں اس کے لیے خلق کیا ہے، تمام نعمتوں سے فیض یاب ہوتا رہے۔ ناظرین محترم، ضرور امام زمانہ علیہ السلام ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے ہوں گے اور چاہنے والوں کو دیکھ کر امام علیہ السلام ضرور دعا کرتے ہوں گے کہ میرے اللہ، میرے جد کی زیارت پر آنے والے مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے اللہ، میرے جد پہ آنے والے مومنین کے ایمان کو باقی رکھ، اس لیے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، عقیدے کو بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو 40 کا اجتماع ہے، جہاں اس اجتماع میں ثواب ہے، فیوز و برکات ہیں، جہاں پر گناہوں کی مغفرت ہے، وہیں اس اجتماع کا ایک مقصد، اور یہ اجتماع اس طرح سے اور زیادہ عظیم ہو جاتا ہے کہ اس مجتمع میں شیعان حیدر کرار کی تربیت روحانی ہوتی ہے۔ 40 میں تربیت روحانی ہوتی ہے، جو شیعان حیدر کرار دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ارتباط ہوتا ہے اور وہ آپس میں آنے والی مشاکل کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نجف اشرف جو کہ مرکز ہے، جہاں علماء، مجتہدین، مراجع موجود ہیں، دور دراز سے آنے والے زائرین مولا امیر علیہ السلام کی قبر اطہر کی جہاں زیارت کرتے ہیں، اس سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، جہاں امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوارتے ہیں، وہیں علماء کے در پر آتے ہیں، اپنے مسائل دنیاوی اور اخروی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ علماء کے جو ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ علماء کے جو امام حجت کی غیبت میں نائب امام ہیں، یہ بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے زائرین کے لیے، یہ بہت ہی اچھی فرصت ہوتی ہے زائرین کے لیے کہ وہ وقت کے امام سے تو نہیں مل سکتے ہیں، لیکن نائب امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگانی کے لیے توجیہات لیتے ہیں، ان سے اپنے لیے مشورہ لیتے ہیں، کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے حیات گزاری جائے۔ یہ 40 کا اجتماع جو سفر عشق ہے، امام حسین علیہ السلام کی راہ میں جو پیدل جا رہے ہیں، جسے سفر عشق کہا گیا ہے، خدا کی قسم یہ بڑا ہی لطف اندوز منظر ہے، اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا بڑا ہی صعب ہے، بڑا ہی مشکل ہے، کتنا عظیم اور کتنا لطف اندوز یہ منظر ہوتا ہے۔ کوئی ان دلوں سے پوچھے کہ جو ہر سال آتے تھے اور اس سال یہاں پر مشرف نہ ہو سکے کسی وجہ سے، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے؟
ان کے جسم تو یہاں سے دور ہیں لیکن ان کی روح یہاں ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ مفضل فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی بشر سے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا چھٹے امام نے کہ اگر اللہ کسی کو دوست رکھنا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈالتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت ڈالتا ہے۔ وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے عالی ہیں جن سے اللہ محبت کرے۔ یہ کہوں کہ محبوب خدا محبوب حسین ہے، محبوب حسین محبوب خدا ہے۔ جس سے حسین محبت کرے اس سے خدا محبت کرتا ہے، اور جس سے خدا محبت کرتا ہے اس سے حسین محبت کرتے ہیں، اور جس سے حسین محبت کرے، جو محب حسین ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بھی محب ہے۔ بڑا شرف ہے، بڑی عظمت ہے محبت امام حسین علیہ السلام کی، اور محبت امام حسین علیہ السلام میں کیے گئے ہر عمل، ہر فعل کی بڑی اہمیت ہے، بڑا وقار ہے، بڑی منزلت ہے، چاہے وہ کسی شکل میں انجام دیا جائے، چاہے پیدل چل کے کربلا جایا جائے، یا کربلا سے دور نام حسین پر سبیلیں لگائی جائیں، یا مجلس و ماتم کا انعقاد کیا جائے، یا مجلس حسین کا انعقاد کیا جائے۔ محبت حسین میں جو بھی عمل صرف اور صرف حسین کے لیے کیا جائے، روایات کہتی ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ بروجردی، دیکھیں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کا ہو جائے تو اس کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ آیت اللہ بروجردی ایک روز اپنے حلقہ درس میں آئے۔ جب وہ اپنے حلقہ درس میں آئے تو انہوں نے آتے ہی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ جو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بعد میں سوال کر لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کا عمل اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ درس میں آتے ہوں اور درس میں آتے ہی فوراً امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہوں۔ یہ آپ نے آج سے یہ کون سا عمل آج آپ نے کیا ہے؟ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں ناظرین محترم، اپنے عمل کو سمجھیے، اپنے عمل کو پہچانیے، پرکھیے۔ آج آپ دور ہیں لیکن یاد رہے کہ محبت حسین علیہ السلام میں کیا ہوا عمل چاہے دور سے کیا جائے یا قریب سے کیا جائے، اگر حسین کی محبت کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بارگاہ حسینیت میں مقبول ہے، اور حسین کی طرف سے وہی جزا ہے، اور جو جزا حسین کی طرف سے ہے وہ بڑی عظیم جزا ہے، اس کا کہیں پر کوئی مقایسہ نہیں ہے، اس کا کہیں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ بروجردی سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، آج شب میں جب میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے، لوگ
जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जन्नत के बहुत सारे दरवाज़े हैं। आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं, लोग जन्नत में जा रहे हैं। कहा मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी इसी असना में कि एक दरवाज़े पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं और उनके सामने जो लाइन है, जो जन्नत में जाने वाले लोग हैं, उनके सामने जो लोग खड़े हैं जिन्हें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में भेज रहे हैं, वो फ़ुक़हा हैं। लेकिन मैंने उसी के साथ देखा कि एक और लाइन है, एक और सफ़ है कि जिस सफ़ के साथ और उस दरवाज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सफ़ के सामने जिस दरवाज़े पे खड़े हैं, वहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जिस दरवाज़े पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, उस दरवाज़े से लोग तेज़ी से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। मैंने सोचा, मैंने चाहा कि उस दरवाज़े पे क्यों जाऊं कि जिस दरवाज़े पे फ़ुक़हा खड़े हैं, जहां इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुक़हा से सवाल कर रहे हैं कि तुमने हलाल का हुक्म दिया तो कैसे दिया, तुमने हराम का हुक्म दिया तो कैसे दिया, तुमने ये फ़तवा दिया तो इसकी दलील क्या है, तुमने ये अमल दिखावे के लिए किया या हमारी मोहब्बत के लिए किया। हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि फ़ुक़हा से जो वो फ़तवे देते हैं उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे बाज़ो पुरस होगी कि मैंने उलमाए किबार से नजफ़ अशरफ में सुना है कि फ़तवा देना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा तो ये कहते हैं कि फ़तवा देना से इस तरह से फ़रार करो को जिस तरह से शेर के मुँह से फ़रार किया जाता है। फ़तवा देना कोई आसान काम नहीं है। ये जो मुज्तहिदीन हैं, ये जो उलमा हैं, ये मराजे हैं, ये शब भर मेहनत करते हैं, फिर फतवा देते हैं, उसके बावजूद भी खौफ खुदा से लरसते रहते हैं कि कहीं खुदा न खास्ते कोई ऐसा हुक्म न बयान हो जाए कि जिसकी वजह से शरीयत पे कोई असर आए, जो कोई हुक्म ऐसा न बयान हो जाए जो खिलाफ शरीयत हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ुक़हा को वो मकाम भी अता करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ुक़हा को वो मंज़िलत भी अता करेगा कि जो फ़क़ीह कामयाब हो जाएगा, जो फ़क़ीह कामयाब हो जाएगा, उसके सर पे ताज फ़क़ाहत रख कर उसको हुक्म दिया जाएगा कि अब जिसे चाहो तुम उसकी शफ़ाअत करो और वो जन्नत में चला जाए, उसे हक़ शफ़ाअत दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह बुरजर्दी कहते हैं कि मैंने देखा कि वो जो लाइन, मैंने सोचा कि इस फ़ुक़हा वाली लाइन में क्यों जाऊं, यहाँ देर हो गई, उस सफ़ में चला जाऊं, उस दरवाज़े पर चला जाऊं जहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। और उस सफ़ में वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कभी कोई खिदमत की है, किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, किसी को लिबास पहनाया है, किसी के साथ कोई नेकी की है, किसी को खाना खिलाया है, सिर्फ़ इसलिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहिब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाहने वाला है, ये हुसैन से मोहब्बत करने वाला है। उस सफ़ में ऐसे लोग होंगे, इसमें मजलिस पढ़ने वाले हैं, इसमें नौहा पढ़ने वाले हैं, इसमें गिरिया करने वाले हैं, इसमें ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको जन्नत में तेज़ी से भेज रहे हैं और इनकी जो गुनाह है वो बारगाह यज़दी में तेज़ी से माफ़ की जा रही है। और क्यों ना माफ़ किया जाए, इसलिए कि जिस दरवाज़े पर हुसैन मज़लूम करबला बनकर
شفیع کھڑے ہوں، شفاعت کر رہے ہوں، شفاعت کر رہے ہوں۔ روایات جب میں پڑھ رہا تھا تو عزیزان محترم، جو مجھے روایات میں زیارت امام حسین علیہ السلام میں جو روایات ظاہر کے سلسلے سے ملی ہے، اس میں جو سب سے کم یہ کہا گیا ہے کہ یغفر اللہ ذنبہ بما تأخر و تقدم، اس کی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کرے گا کہ جو گناہیں اس سے سرزد ہو گئی ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور جب میں جانا چاہا تو مجھ سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ان لوگوں کی صف ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے، شعر گوئی کے ذریعے سے، نوحہ خوانی کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں اسی لیے میں نے آج سے اپنا وطیرہ بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس صف میں کھڑا ہوں بروز محشر کہ جہاں سوال ہو، جہاں باز و پرس ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بروز محشر اس صف میں جاؤں کہ جہاں پر شفیع جس دروازے پر حسین مظلوم کربلا ہو۔ ناظرین محترم، میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، میرے اللہ تجھے عظمت حسین کا واسطہ ہے، جو بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اے میرے اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور بروز محشر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو عمل کیا ہے، وہ عمل خالصتاً حسین کے لیے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بلندی کے لیے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی بلندی کے لیے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی بقا ہی اصل میں حسین کی بقا، حسینیت کی بقا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی بقا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے مولا کے چاہنے والوں، مولا حسین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والوں، ایک بات ضرور ہے جو آج میں اس سرزمین سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جیسا کہ روایات کا مفہوم بھی یہ ہے اور آیات قرآنیہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی سے عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے جو عمل کیا جائے خالصتاً اس کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیارت پر بار بار آنے سے دل میں یہ پیدا ہو جائے، دل میں یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ اس نے کئی مرتبہ زیارت کیا ہے، یہ تو بہت بڑا زائر ہے، بار بار امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، لوگوں میں میرا مقام ہوگا، لوگوں میں میری عزت ہوگی۔ اگر یہ سوچ کر قدم رکھے گا تو ایسی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ زیارت ہو، چاہے وہ مجلس و ماتم ہو، چاہے وہ سینہ زنی ہو، چاہے وہ نوحہ خوانی ہو، چاہے وہ مجلس کا پڑھنا ہو، چاہے وہ مجلس کا سننا ہو، اخلاص اور تقوی درکار ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار عالم عمل کو متقین سے قبول کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک اگر کوئی تم میں سب سے زیادہ
کریم ہے، صاحب منزلت ہے، صاحب رفعت ہے، تو جس کا سب سے زیادہ تقوی ہے، سب سے بڑا متقی ہے، جس کا سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے تقوی کی تعریف کیا کی ہے؟ تقوی کی تعریف میں علماء کہتے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں یا متقی اسے کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے انسان اس عمل کو انجام نہ دے، اور جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس عمل کو ترک نہ کرے، اس عمل کو انجام دے، اس عمل کو انجام دے جسے کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ عمل کہ جس کو کرنے کے لیے روکا ہے اس سے رکے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، روزہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ واجبات کو ترک کر کے اور حرام پہ عمل کر کے اگر یہ کوئی چاہے کہ خوشنودی رب العزت حاصل کر لے، امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر لے، شاید یہ اس کا وہم ہوگا، اس کا خام خیال ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی من استخف بالصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی نہیں بلکہ جس نے نماز کو خفیف سمجھا۔ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ترک کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی نے نماز کو خفیف سمجھا، معلوم ہے خفیف سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ وقت ہو گیا ہے، ٹائم بھی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی معنی بھی نہیں ہے، نہ شرعی نہ عرفی نہ عقلی، کوئی معنی نہیں ہے، وقت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، اول وقت جس کو کہتے ہیں فوراً۔ اور انسان یہ کہے نہیں ابھی تو بہت وقت ہے، 1 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، آدھا گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، پڑھے گا آدھا، لیکن اسے جلدی پڑھنا چاہیے تھا، فوراً پڑھنا چاہیے تھا، نہیں پڑھا اس نے۔ معصوم فرماتے ہیں ایسا انسان ہماری شفاعت نہیں پائے گا، ایسا انسان ہماری شفاعت نہیں پائے گا۔ لہذا جو بھی عمل کیا جائے ضروری یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے انجام لایا جائے تو اس میں خالصتاً رضا امام حسین علیہ السلام ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سی تاکید کی گئی ہے کہ جب ظاہر امام حسین علیہ السلام کربلا آئے زیارت کے لیے تو اسے کس انداز سے آنا چاہیے، اسے کس طریقے سے آنا چاہیے۔ مفضل کہتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت نہ کرنے سے بہتر ہے کہ زیارت کرو، اور زیارت نہ کرنے سے بہتر، زیارت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زیارت نہ کرو۔ 2 جملے ہیں، ایک جملے میں یہ ہے کہ زیارت نہ کرنے سے بہتر ہے کہ زیارت کرو، اور دوسرے جملے میں کہ زیارت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زیارت نہ کرو۔ مفضل کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا میں نے کہا مولا یہ تو آپ نے ہماری کمر توڑ دی، ہم نے کچھ سمجھا نہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جاتے ہو تو عالم کیا ہوتا ہے، جب وہاں جاتے ہو تو کئیباً حزیناً، پریشان حال جاتے ہو، افسردگی کی حالت میں جاتے ہو، غم کی حالت میں جاتے ہو،
اور جب میرے جد کی زیارت کے لیے آتے ہو تو وہاں پر اپنے ساتھ طرح طرح اقسام کے کھانے لے کر آتے ہو، اپنے ساتھ دسترخوان لے کر آتے ہو، بلکہ میرے جد کی زیارت کے لیے آؤ تو شعثاً غبر، پریشان حالت آؤ، چہرے پہ خاک ہو، سر پہ خاک ہو، پریشان حالت میں آؤ جب میرے جد کی زیارت کے لیے آؤ۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پر آنے سے پہلے زائر کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کے چاہنے والا حبیب ابن مظاہر جیسا، زہیر ابن قین جیسا تھا، اس حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہم اپنا یہ سیاہ چہرہ لے کر اس حسین کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے کہ جہاں گناہ ہی گناہ ہے، جہاں ملامت ہی ملامت ہے، یہ اپنا ہم یہ رخسار لے کر حسین کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ جہاں کہنے کے لیے ہم خود کو تو حسینی کہتے ہیں لیکن ہمارے عمل سے کہیں حسینیت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ اگر کوئی انسان خود کو حسینی کہے اور اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے کردار سے حسینیت ظاہر نہ ہو۔ حسینی وہی ہے جس کے کردار سے، جس کے اعضاء و جوارح سے حسینیت ظاہر ہو، وَإِلَّا وہ خود کو حسینی کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ عمل میں حسینیت ظاہر ہو، کردار میں حسینیت ظاہر ہو، اخوت میں سے انسان حسینیت ظاہر ہو، صلہ رحمی میں حسینیت ظاہر ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے وہ اس میں حسینیت ظاہر ہو، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس میں حسینیت ظاہر ہو۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایک دوسرے حسینی کے گریبان میں ایک دوسرا حسینی ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ خبرگیری کرنے والا ہے۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا اسی کو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام یہی درس دینے کے لیے ہمیں آئے تھے، ہمیں درس دینے کے لیے آئے تھے۔ دیکھو تم ہی وہ ہوگے جو ایک روز پوری انسانیت کے لیے تم ہی ہوگے جو پوری انسانیت کے لیے تم نمونہ عمل بنو گے۔ جہاں تک بھی ناظرین میری آواز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے لیے نمونہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے آج ساری دنیا کے لیے شیعیت کا چہرہ، شیعیت کی پہچان، شیعیت نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ لوگ شیعیت سے سیکھیں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، لوگ شیعیت سے سیکھیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، لوگ شیعیت سے سیکھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، لوگ شیعیت سے سیکھیں کہ وحدانیت کسے کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہوں کہ اگر کسی کو مکمل دین لینا ہو تو وہ شیعیت کے حضور میں آئیں اور آ کر وہاں سے دین کو سیکھیں، وہاں سے وجود انسانیت کو سیکھیں، وہاں سے چہرہ انسانیت کو پہچانیں، وہاں سے آ کر دیکھیں کہ اس کائنات کو خلقت کا مقصد کیا ہے۔ یہاں آئیں تو یہاں پہ پتہ چلے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، وقت ختم ہونا چاہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو انشاءاللہ اسی راستے سے، اسی جگہ سے پھر ایک مرتبہ کل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا، اور انہی جملوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والحمد للہ رب العالمین۔